بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ پچھلی بار ہم جمہوریت کی حقیقت کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. کافی عرصہ ہو گیا تو اس کو یاد نہیں کہاں چھوڑا تھا، یہاں کہیں رکے تھے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا تاکہ تسلسل قائم رہے. اچھا جی، جمہوری عمل سرمایہ دارانہ ظلم کا جواز مرتب کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. یعنی اس کا جواز فراہم کرتا ہے. اور جمہوری عمل اس میں اصل میں ہمارے جب جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے جمہوری انتخابات کی بات ہوتی ہے. اداروں کی بات ہوتی ہے. انتخابات کی بات ہوتی ہے اور اداروں کی بات ہوتی ہے. مثلا یہ ہے کہ جمہوری ادارے کیا ہیں. پارلیمنٹ، تو انتخابات یعنی انتخابات کا مطلب ووٹ. تو اس میں جو ہے جو بحث زیادہ تر کی جاتی ہے یہ ہے کہ حکمرانوں کو کیسے منتخب کیا جائے. انتخاب جو ہے ہونا چاہیے. جمہوریت میں انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا ذریعہ ووٹ ہے. ہر ایک کا ووٹ برابر ہے. یہ بھی اہم چیز ہے، برابر ہے وغیرہ. لیکن یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، یعنی آلہ ہے. دوسری اور یہ جمہوریت کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے. یعنی بطور آلہ کے اس کی مختلف شکلیں جو ہیں دوسرے نظاموں میں مل سکتی ہیں اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کو جمہوریت سے کاٹ کے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ کرنا چاہیے یا نہیں. یہ اتنا اہم نہیں ہے. جو دوسرا اہم ادارے اہم ہیں کیونکہ اداروں میں جو اصل چیز اہم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے جمہوریت کے ساتھ خاص ہے. کہ نہیں، جمہوریت سے پہلے بھی پارلیمنٹ موجود تھی، لیکن یہ کہ مقننہ کا انتخاب یہ جو ہے بالکل جمہوریت کے ساتھ خاص ہے. اور پہلے کسی اور نظام میں مقننہ کے انتخاب یعنی کا تصور موجود نہیں، کیونکہ عموماً جو ہے قانون جو ہے اس کا تعلق علم سے، مثلا فقہ سے ہے. اس میں آپ انتخاب کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اگر فقہا کو بھی انتخاب بھی کرنا ہے تو فقہا ہی کریں گے، عام لوگ تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک چیز مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام اور جمہوری نظام میں جو فرق ہے، اسلامی نظام میں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوگی. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ شورا ہے وہ اس کی حقیقت نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ کوئی ایگزیکٹو ادارہ نہیں ہے، انتظامیہ نہیں ہے. پارلیمنٹ شورا جو ہے انتظام میں آپ مشورہ کرتے ہیں، نہ کہ قانون میں، کیونکہ قانون جو ہے اس کی بنیاد علم ہے نہ کہ، اور اگر مشاورت بھی ہے تو وہ اہل علم سے ہے نہ کہ عموماً جو شورا کا تصور اسلام میں وہ انتظامی کے. تو جو لوگ مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کو شورا کے ساتھ خلط مرد کرتے ہیں وہ اس کی حقیقت نہیں سمجھتے جمہوریت میں. لیکن جمہوری عمل جو ہے اس سے بالکل الگ چیز ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ابھی
آہستہ آہستہ اس کی طرف جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ بار بار انتخابات ہونا، انتخابی عمل یعنی الیکشن کمپین جس کو کہتے ہیں، الیکشن کمپین میں ہوتا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ امیدوار اٹھتے ہیں، وہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، جس بنیاد پہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں وہ ان کی اغراض ہوتی ہیں، اور اغراض جو ہے مادی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ غرض ہی ہے، اور ان کے جذبات کو بھی اس میں ابھارتے ہیں، اور جذبات جو ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے زیادہ تر وہ نفرت و حسد کے ہوتے ہیں، اور اغراض جو ہیں زیادہ تر مادی اغراض ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بار بار جو ہے الیکشن کمپین کے نتیجے میں، اور اس میں خطاب، مخاطب اور مخاطب کے انٹریکشن اور تعامل کے نتیجے میں ایک جمہوری شخصیت تعمیر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جمہوری معاشرہ قائم ہوتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے جیسے یہ ان کے تسلسل اور ان کے ریپیٹیشن یعنی بار بار تکرار کے ذریعے اس میں فرد جو ہے اس کا بنیادی جذبہ عمل جو ہے وہ غرض ہے اور غضب ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت تعبیر ہوتی ہے جو حسد اور لالچ اور خود غرضی کے جذبات سے مخمور ہوتی ہے۔ یہ ایک بار سے نہیں ہوتا، یہ سینکڑوں ہزاروں بار، اور اس سے جو ہے جمہوری سرمایہ دارانہ شخصیت تعمیر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جمہوری سرمایہ دارانہ معاشرت قائم ہوتی ہے جس کی بنیاد جو ہے سیلف انٹرسٹ یا خود غرضی ہوتی ہے، اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ حقوق کی سیاست ہوتی ہے۔ تو امیدوار جس بنیاد پہ ووٹ مانگتا ہے، لوگ جس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں جمہوری نظام میں، اس کی بنیاد جو ہے خود غرضی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک خود غرض فرد کی تعمیر ہوتی ہے اور خود غرض معاشرے کی تعمیر، اور خود غرض فرد اور معاشرہ جو ہے وہ مسلمان فرد اور معاشرہ قائم نہیں کر سکتا، چاہے وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہی کیوں نہ، نماز روتے ہی کیوں نہ پڑھتے۔ ان کی یہ آہستہ آہستہ ان معاشروں میں ان کی یہ صلاحیت کے قربانیاں دیں اور ایثار کریں اور احسان کریں، یہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ جمہوری عمل کی سب سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ جمہوری عمل سرمایہ داری کا جواز بھی مرتب کرتا ہے، جواز ان معنوں میں بھی مرتب کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جمہوری ریاستیں کیونکہ عوام کی مرضی سے منتخب ہوئی ہیں تو ان کا ظلم جو ہے جائز ہے۔ اس ظلم کی بنیاد عقیدہ آزادی اور خود مختاری کا معاشرتی غلبہ ہے۔ آزادی اور خود مختاری خدا خلاف، اور یہ آزادی وہی مطلب خود غرضی ہی جنم دیتی ہے، کیونکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو چاہوں کر سکوں، اور اس کے لیے وسائل چاہیے، تو انہی چیزوں پہ پھر بات ہوتی ہے۔ فرد کا بھی یہی مطمئن نظر بن جاتا ہے اور معاشرے کا بھی، اسی کو سیکولرائزیشن کہتے ہیں آج، یعنی آپ مسلمان رہتے ہوئے یعنی اسلام کی حقیقت فرد بھی کے اندر سے بھی نکلتی جاتی ہے اور معاشرے کے اندر سے بھی نکلتی جاتی ہے۔ تو اچھا جی، یہ یہاں روکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله